واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. قیام ہمارا مکمل ہوا. آج کی تراویح میں امام صاحب نے 16واں پارہ مکمل پڑھا ہے اور 17ویں پارے کا جو پہلا ربع ہے وہ بھی آج کے قیام میں پڑھا گیا. گویا سوا سپارہ آج الحمدللہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ انشاءاللہ اگلے 3 دن یہی سلسلہ سوا پارے والا جاری رہے گا، اور پھر انشاءاللہ وہ جو ہم 29 کو قرآن ختم کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پھر معاملہ سیدھا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک ایک پارہ شروع ہو جائے گا. تو آج کا پارہ جو 16واں شروع ہوتا ہے، اس میں سورہ کہف جاری ہے، اور سورہ کہف کے اس حصے میں جو سابقہ پارے کے اختتام پہ تھا واقعہ بیان ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا. اس کے بارے میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ امور تشریعی اور امور تکوینی ان کا ایک مقابلہ ہے. اصل میں بنیاد اس کی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھ لیا تھا کہ کون اس دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عالم دکھایا کہ تجھ سے بڑا عالم موجود ہے، لیکن وہ علم بالکل نوعیت کے اعتبار سے اور نوعیت کا علم تھا. وہ ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام حیران ہی رہ گئے کہ یہ کیا علم ہے. علم سیکھنے گئے تھے، کچھ بھی نہیں سیکھ سکے، اور بلکہ حیرت میں گم ہو کے واپس آ گئے. 3 واقعات دیکھے، طے یہ ہوا تھا کہ سوال نہیں کرنا اور اس کے بعد علم حاصل ہوگا. تو پہلا واقعہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا، اس پر بھی سوال کر بیٹھے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، اس پر بھی سوال کر بیٹھے. اور تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ بستی والے جو بالکل بد اخلاق قسم کے بستی والے تھے، ان کی دیوار، گرتی ہوئی دیوار جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کی اور اس پر اجرت بھی نہیں لی، اس پر سوال کر بیٹھے موسیٰ علیہ السلام. تو اب جدائی ہو گئی. جب جدائی ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حقیقت بتا دیتا ہوں. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، جس بات پر آپ صبر نہیں کر سکے اس کی حقیقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلا واقعہ جو کشتی کو سوراخ کرنے والا ہوا، کہا کہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں پکڑ رہا تھا، لہذا اگر کشتی صحیح سالم ہوتی تو انہوں نے پکڑ لینی تھی. اب یہ مسکین 2 تھے جن کی یہ کشتی تھی، تو اگر وہ کشتی بادشاہ پکڑ لیتا تو ان کا روزگار خراب ہو جاتا. اب کشتی میں سوراخ ہو گیا تو وہ گویا کشتی عیبدار ہو گئی، لہذا اس نے پکڑی نہیں. اب اس طرح کے جو کام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اور جو کارکنان قضاء و قدر ہیں ان کے ذریعے سے کرتا ہے. وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہمیں سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر ہمیں وہ نظر آ جائے تو ہمیں سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف دکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اسی طرح جو دوسری بات تھی کہ بیٹا قتل کیا تو فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، والدین اس کے بڑے نیک تھے، لیکن وہ جو بچہ تھا اس کے بارے میں خطرہ یہ تھا کہ یہ بڑا ہو کے بہت ہی نافرمان اور بد کردار قسم کا بچہ پیدا ہو. اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس نے کیسا ہونا ہے اور کیسا نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ اس پلاننگ پر عمل درآمد فرماتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا اپنے کارکنان کے ذریعے سے. لہٰذا اس کو قتل کر دیا، اللہ کا کام ہے. بچے فوت ہو جاتے ہیں، بڑے فوت ہو جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں کسی فوت ہوتے ہوئے آدمی یا بچے یا بڑے کے پاس جب ملک الموت آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس کی روح نکالتے ہیں، اگر ہمیں وہ نظر آ جائے تو وہی سوالات ہمارے پیدا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے. لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کا کام ہے. اور تیسرا جو دیوار سیدھی کی، فرمایا اس
دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کے والدین بڑے نیک تھے، اللہ نے یہ چاہا کہ یہ دیوار اگر گر جاتی اس میں سے خزانہ نکل آتا اور لوگ اس کو لوٹ کر لے جاتے، لہذا اس کی حفاظت کرنا مقصود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے دیوار جو ہے بنوا دی، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے، کیونکہ والدین ان کے نیک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجر عطا فرمایا۔ ان ساری باتوں کے بارے میں فرمایا وما فعلته عن امری۔ حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اور یہ صرف میں نے حقیقت بتا دی ہے۔ اب یہ کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو مکالمہ ہوا، بخاری شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کر لیتے تو ہمیں کچھ اور علم حاصل ہو جاتا، اور نبی پاک گویا وہ علم جو خضر کے پاس ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ہے ہی نہیں، اور پھر دونوں کا علم ملا کے وہ جو میں نے عرض کیا کہ چڑیا نے چونچ میں پانی لیا سمندر سے، تو حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تیرا اور میرا دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو اس چڑیا کے چونچ میں پانی سمندر کے مقابلے میں حیثیت رکھتا، لہذا کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے، اور اصل جاننے والا عالم الغیب، اور اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ چاہے نبی ہو بڑا بول جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دکھاتا ہے، بڑا بول نبی کا بھی اللہ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اور یہ اس کے بارے میں یہ ڈھونڈنا کہ یہ علم کس نوعیت کا تھا، یہ خواہ مخواہ ایک اپنے آپ کو ایک ایسی بحث میں الجھانا ہے جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو پوری دنیا میں جتنا سسٹم اور نظام چل رہا ہے اللہ کا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا۔ شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے شکاری جال پھینکتا ہے نا، تو ہر مچھلی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کو حکم دیتا ہے کہ چل جال کی طرف چل، تو وہ آتی ہے جال کی طرف، پھر آ کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ گویا جتنے کام اس دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کارکنان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وگرنہ اگر ہمیں یہ سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس مچھلی کو فرشتہ ادھر لے کے جا رہا ہے، اس مچھلی کو فرشتہ ادھر لے کے جا رہا ہے، تو ہمیں یہ سوالات پیدا ہو کہ تو ادھر کو کیوں لے کے جا رہا ہے، تو تو ادھر کو کیوں لے کے جا رہا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ حضرت خضر کون تھے؟ وہ انسان تھے، وہ فرشتے تھے، وہ کیا تھے؟ ان کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب کہانیاں مشہور کی ہوئی ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے، جنگلوں میں پھرتے ہیں، آج بھی سمندروں کے اندر رہنمائی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بناوٹی باتیں ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ اللہ کے قرآن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز ایسی بتائی نہیں ہے، اور پھر ایسی کوئی اگر ایسی ہستی باقی ہوتی تو پھر کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی ذکر کرتے، قرآن ذکر کرتا، کوئی ایسا کچھ نہیں۔ وہ جو دکھایا اس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا وہ کون تھا۔ عبدا من عبادنا، قرآن صرف اتنی بات کرتا ہے، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ تو اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے، جن بھی اللہ کے بندے ہیں، شیطان بھی اللہ کے بندے ہیں، اور یہ جتنے انسان ہیں یہ بھی اللہ کے بندے، فرشتے بھی اللہ کے بندے، لہذا وہ جنوں میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے، یہ اللہ جانتا ہے، اور بس بات ختم ہو گئی۔ اور یہ کہنا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ قیامت تک ہے اور ہمیشہ زندہ ہے اور اب بھی رہنمائی کرتے ہیں، یہ قرآن پاک کے اور حدیث پاک کے دیے ہوئے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ ہم اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک ہمیں کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو۔ البتہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم، اللہ یہ جو گروہ ہے یہ آج اگر ہلاک کر دیا گیا، لا تعبد ابدا، اللہ تیری بندگی کرنے والا کوئی بچے گا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اس وقت مسلمان وہی تھے جو مدینے والے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اگر خضر جو ہے اللہ کی بندگی کرنے والے وہ الگ کہیں پھرتے تھے تو اس کا ذکر ہو جاتا کہ پھر اکیلا خضر رہ جائے گا اور کوئی نہیں رہ جائے گا۔ تو ایسا کوئی تذکرہ جب جہاں واقعات دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی بات وہاں ملتی نہیں ہے، تو اس عقیدے کا قرآن پاک کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق۔ اسی طرح پھر ذوالقرنین کے بارے میں جو تیسرا سوال یہودیوں نے سکھایا تھا مشرکین مکہ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، وہ تھے تو وہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ پھر ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ بھیا سالون کان ذوالقرنین، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں
کہ وہ کون تھا، تو ایک نیک بادشاہ تھا، انا مکننا لہو فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ایک ایسا بادشاہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کے وسائل عطا فرمائے۔ اب ہر طرح کے وسائل لے کے پھر وہ پوری زمین میں گھوما، مشرق و مغرب تک گیا، ہر طرف گیا۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف خیالات کا اظہار کیا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی اٹکل پچو لڑاتے ہوئے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ یہ جو الیگزینڈر دی گریٹ، جو سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، شاید اس سے مراد وہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا کوئی حتمی تعین تو ممکن نہیں ہے کہ ہم میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا آپ کی مہربانی ہے آپ بیٹھ جاؤ، حتمی تعین تو کسی چیز کا ممکن نہیں ہے کہ ہم تعین کر سکیں کہ اس سے مراد فلاں بادشاہ تھا۔ لیکن ایک بات بہرحال کلیئر ہے کہ سکندر اعظم جس طرح کا کردار رکھتا تھا اور جس طرح کا وہ آدمی تھا، قرآن میں بیان ہونے والا ذوالقرنین سکندر اعظم تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کا بہت ہی کوئی نیک آدمی تھا، اور یہ اس نے مختلف جگہوں پہ جا کے ہر جگہ مخلوق خدا کی خدمت کی ہے۔ اور اس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے برصغیر کے اندر بہت تحقیق کی ہے کہ یہ کون شخص تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مختلف نام لیے ہیں، یونانیوں نے ایک نام ذکر کیا ہے تاریخ کے اندر سائرس، اسی طرح عبرانی میں ایک نام ہے خورس، اسی طرح جو عرب ہیں یہ ایک نام لیتے ہیں کیخسرو، کہتے ہیں یہ تینوں نام ایک ہی بندے کے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ذوالقرنین اس کا نام لیا گیا ہے، اس سے مراد وہ شخص تھا، یہ فارس کا حکمران تھا، اور یہ بہت ہی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کوئی 4 صدی قبل مسیح میں 339 قبل مسیح میں کہیں یہ ہوا تھا۔ اور یہ مولانا ابوالکلام کی تحقیق کے مطابق یہ اس شخص کے بارے میں اللہ کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک بڑا ہی نیک دل بادشاہ تھا، عوام سے ٹیکس تو لیتا تھا لیکن ٹیکس سے زیادہ ان کی خدمات ان کو دیتا تھا۔ تو اصل میں حکومت جب بھی کوئی ٹیکس لیتی ہے عوام الناس سے، تو وہ اس ٹیکس کے بدلے میں ان کے جان و مال کے تحفظ کی ہی ذمہ دار نہیں ہوتی، بلکہ اس کو سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی۔ تو قرآن نے یہ قصہ بیان کر کے رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کو ایک اسوہ دیا ہے کہ جب آپ عوام الناس کے ٹیکس سے اور مختلف قسم کے وسائل رکھتے ہیں تو پھر عوام کا آپ کے اوپر کیا حق اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ ایک ذکر ہے کہ ایک جگہ جب وہ گئے، حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا، ایک جگہ گئے 2 گھاٹیوں کے درمیان، اللہ اکبر، تو وہاں پہ جا کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک قوم ملی، یاجوج ماجوج۔ اب یہ یاجوج ماجوج قوم ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، تو اس کے درمیان میں آپ ایک دیوار بنا دیں۔ انہوں نے دیوار بنا دی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو خدمات پیش کرتے ہیں، پیسے بھی لے لیں جتنے لینے۔ انہوں نے کہا نہیں، پیسے نہیں لینے۔ کیوں؟ اب سروسز فراہم کرنا، خدمات فراہم کرنا بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لہذا اگرچہ انہوں نے پیشکش کی کہ آپ لے لیں۔ آج کل کے حکمران ہوتے تو کہتے ہیں جی پہلے کمیشن تو دیں نا، پہلے ہمیں تو کمیشن دیں۔ تو انہوں نے کہا بھی نہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے وہ کافی ہیں، صرف افرادی قوت کی مجھے ضرورت ہوگی، افرادی قوت آپ مجھے فراہم کر دیں اور میں آپ کو دیوار بنا دیتا ہوں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک انتہائی جو سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دی۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو فمستطاعوا ان یظہروا فمستطاعوا له نقبا، یہ یاجوج ماجوج کی جو یہ اس دیوار کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ قال هذا رحمت من ربی، اللہ کی رحمت ہے کہ دیوار کو وہ نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا پھر یہ اس کو توڑ دیں گے، پھر اس کا یہ جو ہے نا اس کو برابر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور تیرے رب کا وعدہ سچا۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک نئی مخلوق ہے، کہیں سے آئے گی، کہیں بند ہے، مختلف طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج انسان ہے، لہٰذا یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ وہ کوئی تیسری مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ انسان ہے، انسانوں میں سے ہے۔ اور اسی طرح یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی پتہ چل گیا قرآن سے کہ وہ کسی دیوار کے پیچھے ہے، اور اس پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ فسادی ہے، وہ فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا جب وہ نکلیں گے تو وہ پھر اور فساد پھیلائیں گے، پہلے بھی فساد پھیلاتے تھے، جب نکلیں گے تو پھر فساد پھیلائیں گے۔ لہٰذا بہت سارے مفسرین نے اور دور جدید کے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے، یہ یہودی ہمیشہ فساد پھیلاتے رہے، تو یاجوج ماجوج کوئی الگ سے قوم نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بھی فرمایا، ایک دن صبح آپ اٹھے، آپ نے فرمایا کہ مجھے آج رات یہ بتایا گیا
کہ جو یاجوج ماجوج ہیں انہوں نے اس دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا. اب یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ساری کی ساری سمبولک باتیں، علامتی باتیں. اب سوراخ کر لیا ہے، یہودی گویا فساد پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا مراد ہے. لیکن یہ جو قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو پہلے بھی فساد پھیلاتی تھی، اب بھی جب اس دیوار سے نکلے گی تو یہ فساد پھیلائے گی. اور احادیث، صحیح حدیث کے مطابق یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے دیوار پھلانکنی ہے، اللہ کا وعدہ آنا ہے اور یہ دیوار برابر ہو جائے گی اور یہ وہاں سے نکلیں گے، پوری زمین کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے. اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قوم فساد پھیلا رہی ہے وہ یہودی قوم، فسادی سب سے زیادہ یہ. لہذا ہو سکتا ہے یہ ان سے مراد یہودی ہوں، لیکن ہم کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے کہ. پھر فرمایا کہ اثر خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی محنت، دنیا کی زندگی کی ساری محنت ضائع گئی اور ساری زندگی وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم سے اچھا کام کون کر رہا ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، ہم سے اچھے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. کتنی خطرناک بات ہے. قرآن کہتا ہے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ خوش ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ٹھیک. جس سے مرضی پوچھ کے دیکھیں، یہ مختلف مسلکوں کے لوگ، مختلف گروہوں کے لوگ، مختلف پارٹیوں کے لوگ، طرح طرح کا طرز عمل، عقیدہ مختلف، عمل مختلف، ہر چیز مختلف. کسی سے پوچھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو پھر غلط کون ہے؟ اگر ہر ایک ہی صحیح ہے تو کل حزب بما لدیہم فارغون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہیں، ایک جنت میں جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جنت میں جائے گا جو اس طریقے پر ہوا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام. اللہ تعالی ہم سب کو اس طریقے پر بنائے. اس کے بعد سورہ مریم ہے. سورہ مریم یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم یہ ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اہم مضامین اس میں توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کے لیے اولاد کی نفی کی گئی ہے، شرک رد کیا گیا ہے اور توحید کا لازمی نتیجہ آخرت کا عقیدہ بھی اس میں بیان ہوا ہے. مریم علیہ السلام کے علاوہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. پہلے 2 رکوع تو شبہات کے رد میں یہودیوں نے ہرزہ سرائی کی، بکواس کیا اور بہتان لگایا حضرت مریم پر، اور جو عیسائی ہیں انہوں نے ویسے ہی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو دونوں کو اللہ نے جواب دیا ہے. وہ پہلے 2 رکوع شبہات کے رد میں ہے، بتایا کہ نہ تو یہ ان کا بہتان سچا ہے اور نہ عیسائیوں کا مبالغہ سچا ہے. بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ ہے، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی تخلیق فرمائی ہے. اس سے آپ سب کو یہ شبہ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اسی طرح حالات کی مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اکیلے تھے اور بہت کٹھن اور دشوار دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اس حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ بھی تنہا تھے، آپ نے بھی دعوت دی. بعد میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی دی. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے بالآخر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے کہ دین سب کا ایک ہے، سب نے ایک ہی طرح کی جد و جہد کی. 6 انبیاء کے واقعات اس میں ذکر ہوئے ہیں. اور سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا، اللہ میرا وارث کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، کیسے میرا معاملہ چلے گا، میرا کوئی وارث بنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چلے تجھے بیٹا بھی دے دیا، نام بھی رکھ دیا. بیٹا بھی اللہ کی طرف سے آ گیا، نام بھی یحییٰ اس کا نام ہوگا. پھر حیران ہو گئے، اچھا اللہ کیسے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عِتِيًّا، میں بوڑھا اور میری بیوی بانجھ، بچہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ کے لیے تو بڑا آسان ہے، تو اس کو مشکل سمجھ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جب وہ نکلے تو اللہ نے ایک نسخہ بتایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی. لہذا سن لیجئے، جب ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 پڑھی تھی تو میں نے وہاں بھی ذکر کیا تھا، اور آج یہ جو سورہ مریم کی آیت نمبر 11 ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ 5 پن کا علاج ہے. یہ جن کو بے اولاد جوڑے ہیں نا، جن کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا علاج کیا ہے، ڈاکٹروں کی منہ کے پاس پھرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹروں کی منہ کے پاس جانے. اس کا علاج 2 چیزیں علاج ہے، ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھنا، اور دوسرا علاج ہے استغفار. کیونکہ
فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دیتے ہیں، اس میں ایک نعمت بیٹے بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا جس نے بیٹے لینے استغفار کرے، جس نے اولاد لینی ہے، یحییٰ علیہ السلام نے بھی بیٹا لینا تو سبحوہ بکرۃ وعشیٰ وسبح بالعشی والابکار، وہاں یہ فرمایا تھا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان۔ لہٰذا اس کے بارے میں سبحان اللہ پڑھا جائے، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیحات کی جائے، پھر اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے، پھر اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اس کا ورد کیا جائے اور اس کے ساتھ استغفار پڑھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے استغفار، اس میں سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ مسنون استغفار کیے جائیں، یہ تسبیح پڑھی جائے، صبح و شام میاں بیوی یہ پڑھیں، انشاءاللہ پانچ پن بھی دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نرینہ نیک اولاد عطا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی عمر میں حکم دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی ابھی یحییٰ علیہ السلام معجزے پہ معجزہ بچے تھے اور اسی پہ تورات کا حکم دے دیا، اور مفسرین لکھا ہے کہ 3 سال کی عمر میں تورات حفظ کر لی تھی یحییٰ علیہ السلام نے، اور یہ معجزانہ طور پر تھا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ مریم کماری مریم وقف تھی اور سورہ آل عمران میں اس کا پورا ذکر ہو چکا، اور ان کو جب اللہ نے بیٹے کی بشارت دی حیران ہو گئی، بیٹا کیسے ہوگا، نہ شادی ہوئی نہ میں بدکار ہوں، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ پر بڑا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے یہ نشانی بنانی، قیامت تک کے لیے لوگ یاد کیا کریں گے کہ اللہ نے مریم کو بیٹا دیا تھا، سبحان اللہ۔ وکان امرا مقضیا، فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہی ہونا۔ پھر جب حمل ٹھہر گیا، پریشان ہو گئی کہ دور جگہ پہ چلی گئیں، اور جب درد ذہ پیدا ہوا اتنی پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا كنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی اور میں بالکل ختم ہو چکی ہوتی اور نسیا منسیا ہو گئی ہوتی، ایسا آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام کر دیا، اکیلی دور جنگل میں تھی، اور پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے نیچے سے ایک چشمہ وہ جاری کر دیا، پانی وہاں سے پی لو، اور ساتھ ہی کھجور کا درخت تھا، تھوڑا سا ہلاؤ کھجور کے تنے کو، اوپر سے پکی کھجوریں میٹھی تازہ عمدہ وہ گرنے لگی، خوراک کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ وہاں سے جب بچے کو لے کے آئی پریشان، اب بستی میں کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشارت الیہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، بڑا کام تو نے مشکل یہ غلط کام کر لیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ اتنا برا تھا نہ تو برے خاندان کی، یہ تو نے کیا کیا؟ پریشان ہوئی، ادھر اشارہ کیا بچے کی طرف، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے قال انی عبد اللہ، بچہ اٹھایا ہوا چند دن کا بچہ گود میں ہے، وہ کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، پھر ساری بات تفصیل بتا دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، پورا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا دی، فرمایا ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم، تم پتہ نہیں کیا کہتے ہو عیسیٰ بن مریم کون ہے؟ فرمایا ماں کا فرما بردار ہے، عقیدہ ابنیت کا رد کر دیا یہ کہہ کے جو ماں کا فرما بردار ہے، جو پیدا ہوا جس کی ماں ہے، وہاں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ امہ صدیقہ، جس کی ماں سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ جو انسان جو اپنی احتیاجات رکھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہوا ایک ماں کے گھر جس کی ماں ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق، یہی حق بات ہے، تم ایسے خامخواہ شک کرتے ہو، الذی فیہ یمترون، تم اس میں کیوں شک کرتے؟ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 43، 44 اور 45 میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ، باپ کو کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اللہ اے ابا جی مجھے اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، لہذا ایسا کرو کہ یہ شیطان کی
परवरिश शैतान की परस्तिश ना करो। या अबति ला ताबुद शैतान, शैतान की बंदगी ना करो, शैतान अल्लाह का नाफरमान है, उसकी बंदगी करके मुझे डर लगता है, इन्नी अखाफु यमस्सक अज़ाब मिनर रहमान, कहीं अल्लाह तुम्हें अजाब में मुब्तला ना कर। मुकालमा हुआ, बाप को जवाब नहीं आया। कहा अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम, इब्राहीम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नक फहजुरनी मलिया, या तो ये बहस छोड़ दो, खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दो, या फिर ये कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हें सख्त सजा दूंगा, और अगर ये दोनों काम नहीं होने तो फिर यूं कर, तू मेरी आंखों से दूर, फहजुरनी मलिया, मेरी आंखों से दूर हो जा। क़ाल अस्सलामुन अलैक, सलाम किया, अस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया, कहा मैं तेरे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, वहां से निकल। वअअतज़िलुकुम वमा तअतदून मिन दूनिल्लाहि वअदू रब्बी आसा, छोड़ दिया, वो उनके बुत भी छोड़ दिए, उनकी पूरी बस्ती छोड़ दी। क्यों? हिजरत में फायदा है। फरमाया हिजरत हुई तो नतीजा क्या निकला? फरमाया फलम्मा अतज़लहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाहि वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब, जब अल्लाह की वजह से, अल्लाह की बंदगी की वजह से मुशरिक कौम को छोड़ा, तो अल्लाह ने क्या अता फरमाया? फरमाया एक तो बेटा इसहाक दिया, फिर पोता याकूब दिया, इसहाक को भी नबी बनाया, याकूब को भी नबी बनाया। यानी अल्लाह ताला ने औलाद में भी नबूवत जारी कर दी, और फिर फरमाया ववहबना लहुम मिन रहमतिना वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिय्या, अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए सच्ची नामवरी अता कर दी कि सारी उम्र क़यामत तक नाम लिया जाता रहेगा। और ये अजर अल्लाह ताला ने फरमाया है मुशरिक कौम को छोड़ने का, और हिजरत का फायदा हुआ है अपना दीन और अकीदा बचाने के लिए। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इदरीस अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 51 से 58 तक, और इनकी 3 सिफात खास और खास बताई। एक तो इखलास, इन्नहु कान मुखलिसन व कान रसूलन नबी, इखलास। दूसरी वादे की सच्चाई, काना व सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबी। और तीसरी बताई कि फरमाया कि वो कान यामुरु अहलहु बिस्सलात व ज़कात, नमाज और ज़कात की पाबंदी करते थे। फरमाया जिनमें ये 3 खूबियाँ होती हैं वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हो, लिहाजा क़यामत तक अगर किसी ने अल्लाह का पसंदीदा बनना है तो वो ये खूबियाँ बना ले। लेकिन फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़, उसके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए, उनके बाद आने वाले जो औलाद थी वो ऐसे नाखल्फ जानशीन पैदा हुए, बुरे लोग पैदा हुए। फरमाया अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवात, जिन्होंने ख्वाहिशात की पैरवी की, नमाजें छोड़ी। इसका मतलब है जो नमाजें छोड़ता है उस नमाजें छोड़ने की सबसे बुनियादी वजह ख्वाहिशात की पैरवी, और जो ख्वाहिशात के पीछे चले और उन्होंने नमाजें छोड़ी, फरमाया अन करीब वो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह, बचेगा वो इल्ला मन ताब व आमन आमिल सालिहन, जो तौबा कर ले, ईमान फिर किरदार बना ले, तो ऐसे मुत्तकियों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तक़िया, जो मुत्तकी होता है अल्लाह ताला ने उसके लिए उनको जन्नत का वारिस बनाना है। और गोया जो भी शख्स जितने भी गलत रास्ते पे चला गया है, ईमान, तौबा, ईमान और किरदार जब वो बना लेगा तो अल्लाह ताला उसको मुत्तकी बना देगा। फिर फरमाया कि नमाज और इबादत पर डटे रहिए, रब्बुस समावाति वल अर्दि व बैनहुमा फअबुदहु वस्तबिर लिइबादत, अल्लाह की बंदगी कीजिए और उसकी बंदगी पर डटे रहिए। फिर क़यामत से मुतल्लिक़ शुबहात का जवाब दिया गया आयत नंबर 67 में कि इंसान ये भूल गया है कि हमने उससे अदम से तख्लीक किया है। अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन क़ब्लु व लम यकु शैया, इंसान जो इतराज़ करता है क़यामत पर तरह तरह के शुबहात, उसको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने उसको उस वक्त पैदा किया जब ये कुछ भी नहीं था। जिसने अदम से तख्लीक किया वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता। फिर फरमाया कि हर शख्स को जहन्नम का नज़ारा कराया जाए। व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व काना अला रब्बिका हत्मन मक़दिया, अल्लाह का फैसला है अटल कि हर शख्स चाहे वो मोमिन है चाहे काफिर है, एक दफ़ा उसने जहन्नम का नज़ारा ज़रूर करना। अल्लाह, और जहन्नम का नज़ारा इतना ख़तरनाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को जहन्नम सिर्फ दिखाया जाएगा तो इतना खौफनाक मंजर होगा कि वो कस्में उठा उठा के कहेगा कि मैंने ज़िंदगी भर कभी कोई सुख नहीं देखा। यानी इस तरह उसका वो देखने के बाद उसकी कैफियत नहीं हो जाए। हदीस के अंदर आता है कि ये जो इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा है कि हर शख्स जो है उसके ऊपर वारिद होगा। तो जहन्नम के ऊपर अल्लाह ने एक पुल बनाया जिसको हम कहते हैं पुल सिरात, एक पुल बनाया और वो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज, उसके ऊपर से हर एक ने गुजरना। ये है इम्मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर एक ने उस पर से गुजरना।
بھئی کیسے گزریں گے؟ بال سے زیادہ باریک ہو، تلوار سے زیادہ تیز ہو، گزرا جا سکتا ہے؟ جتنا مرضی گزرنے والا، جتنا مرضی تیز ہو، جتنا مرضی ماہر ہو، گزر سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سوائے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی رحمت کے کوئی نہیں گزر سکتا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ پلک جھپکتے یوں گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا، ادھر چمکا پھر ادھر چمکا، اور فوراً نکل جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے چلے جائیں گے، یعنی ادھر سے اڑے اور ادھر پہنچ گئے، یعنی آسانی کے ساتھ، کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کچھ لوگ جو ہیں وہ گھوڑ سواروں کی طرح، یہ جیسے گھوڑے کے اوپر سوار اور ایک دم یہاں سے نکلے اور وہاں پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کیفیت ہے نا، جو بجلی کی طرح گئے یا ہوا کی طرح گئے وہ 1 منٹ میں ادھر پہنچ گئے، اور جو پرندوں کی طرح گئے ان کو کچھ وقت لگے گا، جو گھوڑوں کے اوپر یا سواری کو ان کو اور تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ زخمی ہو کر کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اللہ! اب یہ ہر شخص نے اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق وہاں سے گزرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جن کے پاس اللہ کا قرب نہیں ہوگا، جن کے پاس توحید نہیں ہوگی، جن کے پاس عقیدہ نہیں ہوگا، وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے۔ ہر ایک نے جانا ہے، لیکن اللہ ایمان والوں کو وہاں سے بچا لے گا۔ پھر فرمایا کہ جو کافر ہے اس کا اقسام باطل، آیت نمبر 77 میں ایک خاص بات کہی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ دیکھیں کچھ لوگ اب بھی عجیب و غریب غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک بات، ایک شخص تھا آس بن وائل، حدیث کے اندر آتا ہے آس بن وائل، اس نے پیسے دینے تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت خباب غریب آدمی تھے، ان کے پیسے انہوں نے دینے تھے، یہ جب بھی پیسے اس سے مانگتے تھے پیسے دے دو، تو کہتا تھا تمہاری قیامت نہیں آنی، یعنی وہ خود تو مانتے نہیں تھے نا قیامت، تو مذاق سے یہ کہتا تھا تمہاری قیامت آئے گی تو دنیا میں بھی غریب ہے، تو آخرت میں بھی غریب ہوگا، مجھے اللہ نے یہاں بھی مال دیا، مجھے وہاں بھی جا کے ہم وہاں بھی امیر ہی ہوں گے، اور ہمیں وہاں بھی موجیں لگی ہوئی ہوں گی، لہٰذا یہ پیسے تمہارے میں وہاں جا کے دے دو، تم نے تو ادھر بھی غریب رہنا، تجھے وہاں پیسوں کی ضرورت، انا للہ و انا الیہ، میں وہاں ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ وہاں جا کے ان کو مال ملے گا، اولاد ملے گی، سب کچھ ملے گا، ان کو کوئی غیب کی خبر مل گئی ہے یا اللہ نے کوئی ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ ان کو ملے گا؟ فرمایا سن لو، کلا ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ایک تو عذاب ان کو پہلے ہی ہونا ہی تھا، اس ہرزہ سرائی کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ عقیدہ ابنیت، اللہ کا بیٹا قرار دینا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا اگر آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، اللہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ بھی سارے اڑ جائیں، اگر یہ سب کچھ ہو جائے صرف اس وجہ سے ان دعوا للرحمن ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا شرمناک گناہ ہے یہ کہنا، کیونکہ اللہ نے بیٹا کیوں لینا ہے؟ وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، اللہ کیوں بیٹا رکھے گا؟ اللہ کو ضرورت کیا ہے بیٹے کی؟ کیوں؟ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کی تو پوری کائنات غلام ہے، اس کو بیٹا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر فرمایا اہل ایمان کو خوشخبری، سورت کے اختتام پہ اہل ایمان کو خوشخبری یہ ہے کہ کردار بناؤ، اے ایمان والو کردار بناؤ، محبوب خلائق بن جاؤ گے، ساری دنیا تم سے پیار کیا کرے گی۔ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو بھی ایمان والے کردار بنا کے پیش کرتے ہیں اور اچھے کردار والے ہوتے ہیں، صالح کردار والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ جا کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ فرشتوں فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس وہ ملائے اعلیٰ ملائے اسفل کو، نیچے والے پہلے آسمان کے فرشتوں کو بتاتے ہیں، چلتے چلتے بات زمین میں آتی ہے، لوگوں میں پھیل جاتی ہے، انسان بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا زمین و آسمان کے سب لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔
بس کردار بنانے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ قرآن آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ نصیحت ہے رحمان کی طرف سے۔ رسالت کے فرائض اور حدود کی بات کی گئی ہے، پھر اللہ کریم کی تعریف کی گئی، رحمان کی تعریف کی گئی ہے کہ رحمان کون ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ساتھ ہی آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یہاں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 98 تک تقریباً سورت کے اختتام سے ذرا قبل ٹوٹل 135 آیات ہیں اس کی سورہ طٰہٰ کی۔ تو اس میں جو 98 آیت نمبر 9 سے لے کر 98 تک یہ تقریباً 89 آیات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے، تھوڑا سا پیرایا مختلف ہے، تھوڑا سا اسلوب مختلف ہے باقی صورتوں سے۔ بظاہر تو یہ قصہ ہے، اصل میں بین السطور اسباق بیان کیے گئے کہ اس کو پڑھتے جائیے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے جد و جہد کی وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف، اور وہ جد و جہد بالآخر کامیاب ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا، یوں ہی اللہ تعالیٰ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالآخر کامیاب کرے۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے شروع کیا ہے، یہاں سے کیا ہے کہ جب اپنی بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے مدین سے، تو راستے میں آگ دیکھی ایک طرف، تو کہا کہ جاتا ہوں آگ بھی لے آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آ جاتا ہوں۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جوتے اتارو، تم جو ہے وہ وادی مقدس طوا میں آ گئے ہو۔ تو وہاں پہ جوتے اتار دیے اور اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا میں اللہ ہوں، آواز آ رہی ہے نظر نہیں آ رہا، تو میں اللہ ہوں، جوتے اتارو، جوتے اتار دیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں۔ انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تجھے چن لیا ہے، نبی بنا لیا ہے، غور سے سن تمہیں میں کیا کہتا ہوں۔ غور سے سننے لگے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میری بندگی کر، فاقم الصلاۃ ذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کر۔ ساری بات سن لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب جا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہوا ہوگا اور اس کی لذت کیا ہوگی، کیا چاشنی ہوگی، کیا سرور اور کیا لطف محسوس کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے تیرے؟ قال ہی عصائی، اب جواب تو اتنا ہی تھا کہ سوٹا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے؟ سوٹا ہے؟ نہیں، کہا سوٹا ہے، یا عصایا، یہ میرا سا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر سہارا بھی لگاتا ہوں، اس کے لیے میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی پوری کہانی سنانی شروع کر دی۔ آپ ذرا کبھی غور کریں، یہ نفسیات ہیں جس سے انسان پیار کرتا ہے، جس کے ساتھ کلام کو اپنی سعادت سمجھ رہا ہوتا ہے، انسان وہاں کلام کو طول دینے کی کوشش، لہذا پوچھا تو صرف اتنا تھا لیکن وہاں طول دیا، لیکن فوراً پہ خیال آیا کہ کہیں کلام طویل نہ ہو جائے اور اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، فوراً ہی بات کو مختصر کر لیا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہانی لمبی سنانے کی بجائے کہا اور بھی بہت سارے کام میں اس سے کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے پوچھا کب تھا کہ کتنے کام کرتے ہو اس سے، یہ تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کیا ہے، اس کا جواب تھا سوٹا ہے، باقی ساری باتیں خود سے ملا دی۔ سبحان اللہ۔ قال القها یا موسیٰ، موسیٰ ذرا اس کو پھینکو نا، پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے بھاگنے لگا۔ قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام دل سے ڈرے ہوں گے، ولا تخف، ڈر نہ، اس کو پکڑ لے، سنعيدها سيرتها الأولى، واپس اس کی اصل شکل میں آ جائے گا۔ ہاتھ ڈالو، بغل میں ڈالا، باہر نکالا چمکتا ہوا، یہ دوسری نشانی، لنريك من آیات الکبریٰ، یہ نشانیاں لے جاؤ، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ۔ کہا اللہ زبان میں لکنت ہے، ایک تو زبان میری اس کی لکنت ختم کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ دوسرا میرا بھائی جو ہے نا ہارون، اس کو میرے ساتھ کر دے، میرا وزیر بنا دے۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، وزیر کا جو وزر اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھانے والا، یعنی میرے ساتھ کر دے، میرا سہارا بن جائے، تو سہارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کام ہی ہو گئے، تجھے تیرے اوپر پہلے بھی احسان کیا تھا اور ایک دفعہ اور تیرے اوپر احسان کر دیا۔ اس پہلا احسان کب کیا تھا؟ فرمایا تو بچہ تھا، تیری ماں تو ڈر رہی تھی کہ اس کو میں کہاں چھپاؤں اور فرعون جو ہے وہ اپنے ظلم سے قتل کر دے گا، ہم نے وہی کی تھی کہ اس کو ایک تابوت میں ڈال کے دریا میں ڈال، اس وقت بھی ہم نے تیرے اوپر احسان کیا تھا۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جو بھی ہم نے بات تیری ماں کو بتائی تھی وہ بھی احسان تھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، گویا نبی
جس کے پاس نبوت ہوتی ہے فرعون کی اپنے چاہے دربار موسیٰ علیہ میں السلام ہو فرعون جائے کے نبی کریم پیسوں صلی سے اللہ علیہ اللہ وسلم نے کروائی ہے ہو، اس کی یہ فرعون، کسبی نہیں ہوتی، جو یہ بچوں کو وہبی قتل ہوتی ہے، کر رہا اللہ ہے۔ عطا کرتا ہے انہوں تو نے کہا ملتی پتہ نہیں ہے، کہاں سے آیا بچہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ پھر مشن کا آغاز ہوا وہی نا، تو وہ فرمایا کہ یہ تابوت دونوں بنا کے بھائی اس کے جاؤ اندر جا ڈال کے دیا فرعون کے دربار میں اللہ کے حکم سے، تبلیغ کا آغاز۔ وہ اب کہیں فرعون کے بدبخت محل کے آگے وہ سامنے سرکش سے آدمی گزرتا، تھا، وہاں پہ اس لیکن کی فرمایا کہ وہاں پہ اس کی بیوی ساتھ جو جا کے حاجرہ بات تھی، حاجرہ نرمی سے کا کرنی، نام تھا اس کا، سختی سے بات نہیں کرنی، فقولا لہ قولا لینا، تو وہ دیکھا جا تو کے کیونکہ اس نرمی کے سے ان پاس سے تو بات اولاد کرنی نہیں ہے، تھی، جب اس نے اس لعلہ کو دیکھا یتذکر تو اس نے یخشی، پیارا سا ہو سکتا ہے وہ بات وہ تمہاری لے سن کے لے، آگے اس نے کیونکہ کہا کہ سختی یہ سے تو کریں گے تو فرعون پہلے وہ یہ تو سرکش ہے، ٹھیک ہے، وہ سختی والی بات کیسے فرعون نے سنے؟ آزمائش جا کے لے ان کو کہو ربنا اننا نخاف، اچھا کہتے ہیں اللہ ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات سے لگتا ہے کہ وہ کوئی زیادتی نہ کرے، آخر سپر پاور تھی نا، یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے آج کسی اکیلے آدمی کو کہو جاؤ امریکہ جاؤ تو وائٹ ہاؤس میں جا کے اس کو یہ بات کہہ کے آؤ، اب وہ آدمی ڈرے گا، یہ تبھی خوف ہے کہ میں کیسے جاؤں گا، جانا پھر جا کے اس کے دربار میں پتہ نہیں کوئی آداب شاہی کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا آداب ہوتے کیا نہیں ہوتے کیا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرا فیلڈ نہیں، تو یہ دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ بدبخت زیادتی نہ کرے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع، سبحان اللہ، فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں، لہذا تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ گویا جو اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ پہ جاتا ہے اس کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ جا کے اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور توحید کا درس دیا، کہتا ہے کون رب؟ من ربک یا موسیٰ؟ ربکما یا موسیٰ، رب کون؟ کہا رب وہ ہے جس نے ہر چیز بنائی، ہر چیز پیدا کی، ہر چیز کی، وہی رب ہے، ہر چیز کا خالق۔ تو پھر دو سوال کیے، ایک رب کے بارے میں، ایک تاریخ کے بارے میں، جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں، فرمایا تاریخ کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، سب کچھ اللہ کے پاس، اور میرا رب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ چکتا، میرے رب کو کوئی مسئلہ نہیں، لہذا سارا علم اس کے پاس۔ بس سب جب انہوں نے ساری باتیں سن لی، نشانیاں دیکھ لی، اور نشانیاں دیکھی، سوٹا سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ نکلتا ہے چمکتا ہوا، تو انہوں نے کہا جادو، اس کے علاوہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو ایمان اور جادو کا مقابلہ ہوا، اور مقابلہ جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو موسیٰ نے کہا، یہ فرعون کہتا ہے کہ یہ جو موسیٰ اور ہارون یہ تو جادوگر ہیں دونوں، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے نکال دیں اور یہ خود حکومت حاصل کر لیں، لہٰذا ان کا مقابلہ ضروری ہے۔ سارے جادوگر بلا رہی ہے، جادوگر مقابلے کے لیے آئے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، جادوگر آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو خسر پھسر کرتے تھے، بات کرتے ہیں، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے فتنازعوا امرهم، آپس میں ان کا اختلاف پہلے ہی ہو گیا تھا، پہلے ہی وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کہیں یہ سچے نہ ہو، سچے نبی نہ ہو۔ کیوں؟ جادو کا مقابلہ جادو سے تو ہو سکتا ہے، جادو جتنا مرضی سر چڑھ کر آئے، آندھی کی طرح، بادل کی طرح کڑکتا ہوا اور چڑھتا ہوا آئے، وہ ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا باطل اور جھوٹ اور جادو یہ کبھی بھی، اور اس سے جادو سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوتا ہے، یہ کبھی سر چڑھ کے آتا ہوا اور غالب ہوتا ہوا نظر آئے تو بھی کبھی مغلوب نہیں ہونا اور مرغوب نہیں۔ سچی بات کرے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پریشان نہیں، اور انہوں نے کہا جی ایسا کرتے ہیں پہلے تم پھینکو گے یا میں پھینکوں؟ ہم پھینکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو، پھینکا فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيٌّ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، وہ رسیاں ساری وہ لگی، ان کے جادو کی وجہ سے ایسے لگے جیسے یہ بھاگ رہی، سارے سانپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف، اتنے سارے سانپ، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اب نبی بھی ڈر جاتا ہے، فرمایا دل میں خوف محسوس کیا۔ سن لیجئے، تبھی خوف عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں نبی کو اللہ نے سارے کے ساری وہ احتیاجات دی ہوتی ہیں جو انسان کو دی ہوتی ہیں، یہ نبی کا امتیاز ہے کہ وہ سارے احساسات، کیفیات، جذبات کے باوجود وہ اللہ کی فرما برداری سے نہیں چھوٹتا، یہی تو امتیاز ہے نبیوں کا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ڈرنا نہیں، تو کامیاب ہے، جادو سر چڑھ کے آیا، موسیٰ کامیاب تو ہوگا، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں جادو ٹھہر نہیں سکتا، سچ کے مقابلے میں جھوٹ ٹھہر نہیں سکتا، لہذا ڈرنا نہیں۔ کرنا کیا ہے اس وقت؟ فرمایا جو کر سکتے ہو کرو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے وہ کرو، اور نتیجہ یہاں سوال جو حکم کیا ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے پلے جو کچھ ہے موسیٰ تو وہ کر، باقی کام ہمارا ہے۔
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، تیرے جو دائیں ہاتھ میں جو پکڑا ہوا ہے نا بس یہ پھینک دے، یہ جتنا مرضی غالب ہو کے آئے ہوئے ہیں، چڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اس کا کام ہم کر لیں۔ انہوں نے پھینک دیا۔ تلقف ما صنعوا، فرمایا انہوں نے تو سارا جھوٹ بنایا ہوا ہے، انما صنعوا کید ساحر، اور یہ سارا کا سارا جھوٹ کا جادو کا فریب ہے۔ فلا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے، جتنے مرضی باڑی بڑے جادوگر آ جائیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایمان کے مقابلے۔ سبحان اللہ، جادوگر سارے سجدے پہ گر گئے، ان کو شک تو پہلے ہی تھا کہ یہ سچا ہے، اب پک ہو گیا، لہذا جو گرے سجدے میں اور کہا ہم نے ایمان کا اظہار کیا، اب اس کو بدبخت کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تمہیں میں کاٹ ڈالوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہیں قتل کرا دوں گا۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب تیری بات ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی، فقد ما انت قاض، تیرے سے جو ہوتا ہے تو کر لے، تو زیادہ زیادہ کرے گا کیا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ زیادہ ہماری دنیا کی زندگی لے لے گا، لے لے دنیا کی زندگی، ہم اپنے اللہ سے جا ملیں گے، ہم یہی تو چاہتے ہیں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم تو اللہ سے پر ایمان لائے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، واللہ خیر ما بقا، ساری بات تو وہاں جا کے ہونی ہے، تو اگر یہاں دنیا کی زندگی ہماری لے بھی سکتا ہے، لے لینا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان اور بے ایمانی کا فرق۔ ایمان طاقت ہے، بے ایمانی کمزوری، لہذا جس کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتا ہے اس سے بڑا طاقتور اور کوئی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا فرعون غرق ہو گیا، اس کی تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی۔ 3 انعامات اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غرق کے بعد دیے، نجات عطا فرمائی، تورات دی، اور پھر من اور سلوہ عطا فرمایا۔ پھر سامری کی جادوگری کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ، پیچھے سے سامری نے اپنا کام دکھا دیا، زیورات اکٹھے کر کے اس میں مٹی ڈالی، اور مٹی پتہ کہاں سے لی؟ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو کہیں جبریل علیہ السلام کا گھوڑا نظر آ گیا تھا، اس گھوڑے کے سم جہاں پڑے تھے اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی تھی، کوئی خاص مٹی تھی، کیا سلسلہ تھا، اس مٹی کو ڈال کے اس نے ایک ایسا آمیزہ بنایا، اس سے بچڑا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہوئے تھے، کہتا ہے جادوگر تھا نا، کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا الہ یہی ہے، بچڑا جو بنایا۔ وہ ایسے بھول گئے ہیں، ادھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، موسیٰ خواہ ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، الہ تو یہ، اور اس کے اندر ایسی سوراخ رکھے تھے، جب ہوا گزرتی تھی اس میں سے آواز آتی تھی، ساری قوم اس پر لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، بڑے حیران ہوئے، آ کے ہارون علیہ السلام سے لڑنا شروع کر دیا۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو، تو اس کا مطلب ہے داڑھی پکڑی ہوگی، داڑھی پکڑی ہے۔ تو یہاں سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ہر دور میں جو داڑھی ہے نا وہ اتنی تو ہونی چاہیے جو پکڑی جا سکے، یعنی داڑھی کی شرعی مقدار جو ہے وہ اتنی تو ہونی چاہیے نا، تو لا تأخذ بلحیتی سے سمجھ آتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی بھی بڑی داڑھی تھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے سامری کو، جادوگر کو یہ سزا دی، اس کو لامساس کی بیماری ہو گئی۔ لامساس بیماری یہ تھی کہ وہ جو بھی شخص اس کے پاس آتا تھا، لامساس، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ کیوں؟ جب کوئی شخص اس کو چھوتا تھا تو اس کی بھی تکلیف بڑھ جاتی تھی، اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، اور جو چھوتا تھا اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا، لہذا وہ ساری زندگی یہی کرتا رہا، مجھے نہ چھو، جنگلوں میں نکل گیا، جو کوئی نظر آتا تھا نہ 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 مجھے چھونا، نہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی اور آخرت میں۔ اور وہ جو بچڑا بنایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جلایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی راکھ دریا میں بہا دی۔ کیا مطلب؟ شرک کے آثار ختم کر دینا ضروری ہے، یعنی بچڑا پھینکا نہیں ہے کہ یہ بچڑے کو پھینک دو، نہیں، اس کو توڑ مروڑ کے جلا کے راکھ جو ہے وہ بھی دریا میں پھینک دی۔ تو اس کے بعد درس توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، اور جو اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتا اعراض ان ذکر کرتا ہے۔ فرمایا فمن اعرض عنہ، جو بھی اللہ کی توحید سے منہ پھیرتا ہے قیامت کے دن وہ بوجھ تلے ہوگا، وہ خود ہی بوجھ اٹھائے گا۔ پھر قیامت کا بیان ہے، اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اعراض عن ذکر کی مناسبت سے کہا جو آدم علیہ السلام تھے نا، بابا آدم، ہمارے بابا جی، وہ بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھول گیا تھا، فنسی ولم نجد لہ عزما، پکا نہیں رہا، اپنی بات میں بھول گیا، لیکن بعد میں معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی دے دی۔ اور اس لیے بھول جانے کی وجہ سے جنت سے نکلنا پڑا،
اور اب اگر تم بھولو گے تو تم بھی جنت تمہاری کھوٹی ہو جائے گی. واپس اسی طرف آنا پڑے گا. اعراض یعنی ذکر نہیں کرنا. اور اعراض یعنی ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد سے منہ پھیرنا. فرمایا جو بھی اللہ کی یاد سے منہ پھیرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ان کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے. یہ ہم کہتے ہیں نا ہاتھ تنگ ہے. ہاتھ تنگ کس کا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے. سورت کی اختتامی نصیحتیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، تحمید کرتے رہو، دنیاوی مال کو لالچ سے نہ دیکھو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دنیا کی کاروں کوٹھیوں کو نہ دیکھو. فرمایا یہ تو ہم نے ان کو امتحان کے لیے دیا ہے، اور جو تیرے رب کا رزق ہے وہ سب سے بہترین ہے. تم یہ کرو جب تمہارا دنیا کے مال کو دل کرے نا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم نمازیں پڑھا کرو، خود بھی نمازیں پڑھا کرو اور گھر والوں کو نمازیں پہ لگا دیا، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو کچھ دے گا وہ ان سب سے بہتر. 17ویں پارے کا جو پہلا ربع ہے وہ سورہ انبیاء پر مشتمل ہے. سورہ انبیاء یہ بھی مکی دور کی صورت ہے. 17 انبیاء کا اس میں ذکر ہے، اور بنیادی موضوع یہ ہے دلائل توحید دیے گئے ہیں، رسالت و آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اصول دین کی جو بنیادی اصول ہیں اس کے مضامین بیان ہوئے ہیں. اور اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ ہر نبی حق کی تبلیغ کرتا تھا، اس پر آزمائشیں آتی تھی، مشکلات آتی تھی، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کامیاب کیا ہے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جس طرح ہر نبی کامیاب ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے گا. قیامت کے قرب کی خبر سے آغاز ہوا ہے. اقترب للناس، لوگوں کے اوپر ان کے حساب کا وقت. اقترب للناس حسابهم، حساب سر پہ آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگوں کو دھیان ہی نہیں ہے ہم نے حساب دینا ہے. سر پہ کھڑی ہے یہ موت ہے، یہ قیامت ہے سر پہ کھڑی، اچانک آ جانی ہے. اللہ اکبر. جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں، بات سنتے ہیں، اللہ کی آیتیں اترتی ہیں، حکم سنتے ہیں، سن کے اس کے بعد اپنے کھیل تماشے میں اپنے اپنے شغل میں پھر سے مشغول ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا نبوت پر اعتراض کرتے ہیں. 2 اعتراض عام طور پہ بشریت، یہ بشر کیوں ہے، اور دوسرا یہ کہ جادوگر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبوت اور رسالت کی حقیقت یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے مرد تھے، انسان تھے، رجال تھے. اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا جسم تھا، ہر نبی کھانا کھاتا تھا. ایسا کوئی بھی نبی نہیں ہوا جس کے پاس انسانی احتیاجات جس کو نہ ہو. اللہ نے سارے کے ہر ایک کو وما كانوا خالدین، کوئی بھی نبی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر نبی فوت ہو گیا. اللہ اکبر. فرمایا یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی ہے، قرآن میں تمہارا ذکر بھی ہے، یعنی میرا آپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے. کہتے ہیں احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنی آیت فیہ ذکرکم، اس میں میرا ذکر ہے. قرآن پڑھتے گئے میرا ذکر کہاں؟ کہیں متقین کا ذکر ہے، کہیں کافرین کا ذکر ہے، کہیں منافقین کا ذکر. ڈر گئے میں پتہ نہیں کہاں. کرتے کرتے سورہ توبہ کی آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں، کچھ نیکیاں کرتے ہیں کچھ گناہ کرتے ہیں. کہا اچھا یہ میں ہوں. تو ہر شخص کو قرآن میں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمیں چہرہ وہ نظر آئے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. پھر دلائل توحید دیے ہیں اور فرمایا زیادہ خدا ہوتے نا، وحدانیت کی دلیل اس سے بڑی اور نہیں ہو سکتی. لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا ایک سے زیادہ ہوتے تو ایک کہتا ہے میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں، دوسرا کہتا ہے مغرب سے، تیسرا کہتا ہے میں جنوب سے، چوتھا کہتا ہے شمال سے. کدھر سے نکلتا؟ لڑائی ہوتی، بگاڑ ہوتا. یہ کائنات کبھی سموتھ چل نہیں سکتی تھی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے. تو فرمایا وہ اکیلا ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، مشرک، ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر توحید کے آفاقی دلائل جاری ہیں، بظاہر فطرت زمین و آسمان کی تخلیق فرمان ملے ہوئے تھے. یہ جو سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امام ملے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے زمین گولا ہو، بعد میں دھماکہ ہوا، ہر چیز الگ الگ ہو گئی. ہو سکتا ہے وہ جو بگ بینگ ہے وہی ہو. قرآن کہتا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یہ اکٹھے تھے. ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی پر زندگی کا مدار ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا زندگی نہیں ہو سکتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اچھا نبی فوت بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہتے ہیں، فوت ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جتنے بشر آئے ہیں سارے فوت ہوئے، کسی کو ہمیشگی اپنے نہیں دی۔ افئن متا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو یہ جو اعتراض کرنے والے یہ ہمیشہ رہنے والے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرمایا انسان جلد باز ہے، خلق الانسان من عجل، اور یہ خواہ بخواہ اللہ تعالیٰ کے دعا کرتا ہے تو جلدی مچاتا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں سن سن کے کہتے تھے متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو وعدے کرتے ہو لے آؤ، قیامت کب آئے گی، اگر سچے ہو تو لے کے آؤ۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کے اندر جلد بازی ہے، قیامت آ جائے گی تو پھر اس دن ترازو لگے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے برابر بھی عمل کا حساب ہوگا، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم حساب لینے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے حساب کیسے لینا ہے، اور ہم سے اچھا حساب لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ادھر ہی گھر ہے، یہ بھی اپنے والد کے گھر ہی ہے، تو چلو جا کے میں خود ہی اس کے ساتھ بات چیت